الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته وعلماء شریعته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وانا من حسين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وأهل بيتي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اے حسین ابن حیدر اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے تو نبی کا ہے نواسا تو
نبی کا ہے نواسا تیرا نانا مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، سن لو جہان والو، سن لو جہان والو، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ یا ہوش ولایت حضرت صاحبزادہ بابا جی فقیر محمد صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ بٹخیلہ شریف، حضرت مولانا علامہ عطا الرحمن ثاقب صاحب، دیگر علماء کرام اور بزرگ اور مشائخ اسٹیج کی زینت ہیں، ناموں سے واقف نہیں، اللہ سب کا سایہ قادر عالی حق پہ قیامت دائم فرمائے۔ اتنی رات گئے تک 7 بجے 7:30 بجے عشاء ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہیں، چند منٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو قریب قریب آ جائیں، یہ جو جگہ خالی ہے یہ پر کر دیں، چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ماحول ایک بنائیں، چونکہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دور جانا ہے، اور جو چلے گئے ہیں وہ بھی سرکار کے ہی غلام ہیں، اتنی دیر بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ محفل روحانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ضرور سرور بھی آئے گا، اور اگر یہ سرور آتا رہا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا مدینے والا بھی ضرور آئے گا۔ میرے دوست محترم جناب محمد مدثر صاحب، انہوں نے مجھے حکم فرمایا بندہ نچیز آ کر حاضر ہے، اللہ ان کی کاوش کو، محنت کو، ان کی محبت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے دیگر برادران اور رفقا جو ہیں سب کو اللہ عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، ہم سنی ہیں اور سنی کا ہر عمل یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ چونکہ میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، میں ان کا مقلد ہوں اور آپ بھی ان کے مقلد ہیں، تو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سئل ابو حنیفہ عن مذہب اہل سنہ والجماعہ، اے نعمان بن ثابت آپ یہ بتائیں کہ سنی کسے کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعت کون ہوتا ہے؟ تو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ان یفضل الشیخین علی سائر الصحابہ وان یحب الخطنین، فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر عمر شیخین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دے اور عثمان و علی سے پیار کرتا ہو۔ آپ کو روز محفلوں پہ جاتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، آپ ماحول سمجھتے ہیں، گا تھوڑا سا پیچھے سے کام ٹھیک ہو گیا تو آگے سے پنجابی میں کہتے ہیں پیچھا صحیح ہونا چاہیے، پیچھا قائم ہونا چاہیے، ہاں نا پنجابی میں
جنہیں بوتھی تے 12 بچے ہوں وہ ساڑی محفل اندر آتا ہی نہیں سمجھو، کیونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور رحماؤں بینہم کے مصداق سنی ہیں. 12 بجے ہوتے ہیں وہ آتے نہیں ہماری محفل میں. لہٰذا سنی بھائیوں جتنے بھی منٹ خطاب ہوگا آپ کو تھوڑا سا تو برداشت کرنا ہی ہوگا. اللہ اکبر. سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سارے صحابہ پر فضیلت دے اور عثمان و علی سے پیار کرتا ہو. دور کی بات نہیں کرتا میں، یہ کوئی صاحب آپ کو جو کرنا ہے سارے ساتھی بیٹھے ہیں. میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ ویسے کسی کے احترام کروں. یہ دیکھیں یہ 21 اکتوبر کی اخبار ہے، دنیا اخبار. اس پہ کیا لکھا ہے کہ مولوی صاحب میں نام بھی نہیں لیتا، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم یہ غیر معمولی انسان تھے. حضرت فاروق اعظم ایک غیر معمولی انسان تھے. مولوی صاحب کی تصویر ہی ہے، میں نام بھی نہیں لیتا. تو ہم نے کہا غیر معمولی انسان ہوتے تو مصطفیٰ یہ فرماتے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کعبہ رضوی کا، نہ بابا جی فقیر محمد مدہ ذلہ کا، کوئی جھگڑا نہیں کسی سے. مگر ہم قرآن و سنت سمجھانا اس لیے چاہتے ہیں کہ میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. بات سن کے جو بندہ بولے نا پتہ نہیں ہونا لیا جائے تسی ہیرے لائے نے بس دے ربو ہے ہیرے انتخابی نشان ہی رہا. ہم بھی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جو آپ حال کر رہے ہیں نا الیکشنوں میں او آگے ساڈا آگے، تو جس حبیب کا ذکر کرنا ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. یہ صرف دنیا میں کام آئیں گے. اور آتے ہیں جو سیاست کرنی چاہیے، سیاست کا تعلق دین سے ہے. مسجد نبی شریف سے سیاست شروع ہوئی. ہم کرنا چاہتے ہیں سیاست، مگر ان نعروں سے بڑا نعرہ مصطفیٰ کا نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو مومن بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، ہاتھ اٹھا کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بڑفیلا شریف. سنی بھائیوں شہنشاہ خطابت. ہم یہ بات مانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم میرا ناز قابل رضوی ہے، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. میں مانتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں مانتا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں مانتا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میں مانتا ہوں کہ ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ کے مولا علی تھے. میں مانتا ہوں، مگر تم بھی مان لو ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ پہ تو علی تھے، مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کنہ فرید. میں یہ مانتا ہوں کہ لوگوں کی امانتیں مولا مرتضیٰ کے پاس تھیں، مگر آپ بھی مان لو کہ رب کی امانت مصطفیٰ کی صورت میں صدیق اکبر کے پاس تھی. میں مانتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جھنڈا صبح اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا میں تو مانتا ہوں جھنڈا علی کا ہے، مگر آپ بھی مان لیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا ابو بکر کو کہو علی کو بھی نماز پڑھائے، عمر کو بھی عثمان. حاضری نقشبندی بیٹھے ہو، قادری بھی بیٹھے ہو، سیالوی بھی بیٹھے ہو، نقشبندی بھی بیٹھے ہو، سارے بیٹھے ہو. میں مانتا ہوں مولا مرتضیٰ کی عظمت کو، مگر حدیث ہم جب پڑھتے ہیں پوری پڑھتے ہیں. فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسھا وعمر جدارھا وعثمان سقفھا وعلی بابھا. امام الانبیاء نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں. میں علم کا شہر ہوں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں،
میں علم کا شہر ہوں، میرا عثمان اس کا چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، کیوں؟ ہم نہ رافضی نہ خارجی، ہم کون ہیں؟ وہ بھی تو ہم کو نہیں پتا تھا۔ اور لنگر دے انتظارے بیٹھے ہو یا کوئی اور انتظارے؟ ہم کون ہیں؟ سکاہ اللہ تو کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کون ہیں؟ سنی۔ اور سنی کا ہر عمل کیا رب کا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے؟ میں مانتا ہوں صحابہ کی عظمت کا قائل ہوں، مگر یہ ہم نہیں کہتے کہ فاروق اعظم غیر معمولی انسان تھے، ہم تو کہتے ہیں وہ مراد مصطفیٰ تھے، ہم تو کہتے ہیں وہ مرید مصطفیٰ تھے، ہم تو کہتے ہیں وہ طالب اسلام تھے، ہم تو کہتے ہیں وہ مطلوب اسلام تھے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی زبان پہ فرشتے بولے اسے محدث کہا جاتا ہے۔ جڑا اولی سبحان اللہ کیوں رہا ہے ساڑھے نہ کوئی تعلق ہی نہ ہو رب کیا کھو سنیو سبحان اللہ۔ ٹی وی ویندے نہیں تسی ذرا کو گل ہوتی ہے تاریخ کی کتاب، وہ فلاں تاریخ میں ہوتی ہے، تھلے آندے رہندے نے 15 منٹ، واہ 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 کیا بات کر دی۔ میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان پیش کر رہا ہوں، آپ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے سننی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا تو رب نے مجھے مبارکباد دی۔ غیر معمولی انسان ہے کہ جن کے آنے سے مبارکیں آسمانوں سے آئے۔ اور بولو پورے آ گئے سبحان اللہ کی ہو گیا تو محفوظ الحق شاہ صاحب دا شہر ہو گئے تو بولو ہولی سبحان اللہ۔ صفے اول دا خطیب پوری دنیا دے جاندا ہوئے تواڈے شہر دا ہوئے بھی سید زیادہ سارا بات نہیں بولوں گا، ویسے آگے بولو۔ سنی بھائیو سن لو، عمر وہ ہے عرض کی تھی وہ دعا دے چہرے والیا، عمر نے ان کلمہ پڑھے ان لوگ کے نمازہ نہیں پڑھنی، جن کے آنے سے اعلان کعبۃ اللہ میں مصطفیٰ بھی نماز پڑھتے ہیں، مرتضیٰ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم صحابہ کی عظمت کے لیے بڑا لمبا موضوع ہے، اور صحابہ کون ہیں؟ جامع ترمذی فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآنی، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ ابو بکر کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے، فاروق اعظم کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے، تیری بوچھی دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ جو کہتا ہے غیر معمولی انسان ہے، میں کہتا ہوں تیرا چہرہ دیکھنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا سوائے ڈکار کے اور پریشانی کے اور معدے کی خرابی کے۔ عمر وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے جنت میں غیر معمولی انسان ہے یہ، جس کا چہرہ دیکھو تو جاؤ جنت۔ جس کا چہرہ دیکھنے سے جنت ملے وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ لا تمس النار میرا فتویٰ ہو تو کوئی نہ مانے، مصطفیٰ کا فرمان ہے لا تمس النار مسلما رآنی اور رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ ختم ہوئی۔ اور جب ہم تھوڑی سی شدت کرتے ہیں تو سنی بھی کہتے ہیں یار سارے صحیح نے، میں تیرا مشورہ میں نہیں قبول کرتا، کیوں؟ حبیب فرماندے نے 73 ہوں گے تو 72 جنمی دے کے جنتی۔ کورو رکھو سارے ہی صحیح، میں کہ حبیب فرما دیتے نا کہ سب ٹھیک تو میں بھی کہہ دیتا سب ٹھیک، پر مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک جنتی۔ سونا اس فرقے جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا مان علی و صحابی، وہ میری سنتوں کے پابند ہوں گے۔ دیکھا پیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دکھا دینا اگر نہیں سمجھ آئی تو انہوں اس گالی ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی تو میں پھر بتا دینا کہ ایک ہے ہمارے مرشد، ان کے سر پہ ہے امامہ، ایک ہے یہ مولوی صاحب سر پہ ٹوپی بھی کون نہیں، ان کے سر پہ ٹوپے بھی کون نہیں، میرے پیر کے سر پہ امامہ۔ بولو بولو خدا دیو بندے ہو کی پیان دیو کی کر دے کیوں میرے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں،
میرے مرشد کے ساتھ میں امامہ ہو اور مرشد کو دیکھنے سے خدا یاد آئے. نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ مان علیہ وصحابی فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی جماعت ہوگی وہ میری سنت پہ عمل کرتے ہوں گے، میرے صحابہ کی سنتوں پہ عمل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ بٹکیلا شریف، صاحبزادہ پیر فقیر محمد صاحب. سنی بھائیو، شہنشاہ خطاب. تسی سارے سنی زندہ باد ہو تو میں زندہ باد ہاں. تہاڈی زندگی نال ساڈی زندگی ہے. سنی بھائیو، ہم ہیں سنی، ہم صحابہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں. ازواج النبی کو بھی ماننے والا سنی ہے، اولاد مصطفیٰ کو ماننے والا بھی سنی ہے، ازواج مصطفیٰ کو ماننے والا بھی سنی ہے. حسن کی عظمت، حسین کی عظمت اور فاطمہ الزہرا کا مقام اور مولا علی کی شان ماننے والا امام محمد رضا کا غلام ہے. کسی کے بھی منکر نہیں. رہی بات حال کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. اس آیت مقدسہ میں 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں. کیا کہ اہل بیت طہار ہیں کون؟ اہل بیت طہار ہیں کون؟ رجس کو قرآن و سنت، رجس ہے نا یہ ناپاکی، قرآن و سنت نے کس کس چیز کو رجس کہا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. اس بات میں بتا سکتا ہوں. اور یہ بھی ہے کہ اس میں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تطہیر کیا ہوتی ہے اور آل کی امتیازی شان. اس ایک آیت میں 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، مگر میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. اہل بیت طہار ہیں کون؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اہل البیت. ایک نے کہا حسن حسین فاطمہ علی اہل بیت ہیں، باقی کوئی نہیں. دوسرے نے کہا ازواج النبی اہل بیت ہیں، یہ کوئی نہیں. میں نے کہا ہم وہ بات کرتے ہیں جو عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم علماء نے کی. اس آیہ مقدسہ کے تحت غیر متنازع شخصیت کو پڑھ رہا ہوں. امام فخر الدین رازی، توجہ میری طرف، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد مصطفیٰ کی ازواج بھی ہیں، مصطفیٰ کی اولاد بھی ہیں. امام رازی غیر متنازع شخصیت، جن کو سارے سلام کریں، جن کی عظمت کو سارے مانیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اہل البیت، اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والیاں بھی ہیں اور نبی کی اولاد بھی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری شخصیت. آپ کون ہیں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کا درس دیا؟ غیر متنازع شخصیت. آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی 3 قسم کے اہل بیت ہیں. ایک اہل بیت ولادت ہیں، ایک اہل بیت سکنہ ہیں، ایک اہل بیت نسب ہیں. آپ فرماتے ہیں اہل بیت نسب کون ہیں؟ جو بنو جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں، جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اہل بیت نسب ہیں. اور فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں دوسرا ہے اہل بیت سکنہ. اہل بیت سکنہ سے مراد ازواج النبی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ ازواج النبی ہیں، اہل بیت سکنہ. اور فرماتے ہیں اہل بیت ولادت ہیں جو مصطفیٰ کے گھر پیدا ہوئے، جن کو فاطمہ، حسن و حسین کہتے ہیں. سنیوں تمہاری عظمت کو سلام. اہل بیت نسب کو ماننے والا بھی سنی ہے، اہل بیت سکنہ کو ماننے والا بھی سنی ہے، اور اہل بیت ولادت کو ماننے والا بھی سنی ہے. اہل بیت نسب، اہل بیت سکنہ، اہل بیت ولادت، سب اہل بیت کو ماننے والا سنی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھنا، اہل بیت ولادت سے مراد حسن و حسین فاطمہ علی، وہ تو ان کے لیے تو قرآن نے یہ کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہائے 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 ہائے. نقطہ عرض کرنا دیتا ہوں، آپ اس کو سمیٹ کے لے جائیں. جو نبی میں سے ہوئے، جو نبی میں سے ہوئے
وہ تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مشتاق ہوئے، وہ تو پاک ہیں، تو جن میں سے مصطفیٰ ہوئے۔ اور گل کر لینا تاکہ آسان ہو جائے۔ جس مچھلی دے پیٹ اندر یونس علیہ السلام رہن، وہ مچھلی تے ہوئے جنتی، تے جتھے رب دا حبیب وسے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ پہلا ایسا جو بھی سنا دے یہ بس ٹھیک ہی ہے۔ اور سنی بھائیوں، جو مصطفیٰ میں سے ہوئے وہ تو ہیں پاک۔ وہ کون ہیں؟ تے پھر مولوی ایڈی داڑھی رکھ کے آکھو نا والدین مصطفیٰ دا تے ایمان ہی ثابت نہیں، کوئی حدیث نبدی نہیں، میں لبنی کتھوں میں لبے تے لبے، انہوں نے تے ایمان ہی ثابت نہیں، کلمہ پڑھے ہی نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا ملا جو مصطفیٰ میں سے ہوئے وہ تو پاک ہوں، تو جن سے مصطفیٰ ہوئے۔ اور سرکار نے فرمایا میں پاک رحمہ دے پاک پشتاں دے درمیان منتقل ہوتا ہوں۔ اس واسطے صرف علم پڑھیا گل نہیں باندھی، صرف علم پڑھیا گل نہیں باندھی، ادب ہونا چاہیے۔ صرف علم پڑھیا گل، میں بار بار پہ کہنا اس گل کو ریپیٹ کرو جناب۔ صرف علم پڑھنا چاہیے، علم پڑھنا فرض ہے، مگر صرف علم پڑھیا گل نہیں باندھی، نال ادب ہونا چاہیے۔ ایدی ترجمانی عارفہ دے سلطان، چنگ دے سلطان، فقط دے سلطان اپنے انداز اندر بیان فرما دینے، آپ فرما دینے تسبیح پھری کہ دل نہ پھرنا، اوے کی لینا تسبیح اے پھڑ کے ہو علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا اے پڑھ کے جنہیں کٹے کچھ نہ کھٹیا، جنہیں کٹے کچھ نہ کھٹیا، جنہیں کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیا اے بڑھ کے وہ لوگوں چلا کٹیا خواجہ ہندرانی نے، چلا کٹیا 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھانے والے نے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار دے بہ کے چلا کیتا ہے تے جس نے فیض ملیا آکھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ او خواجہ ہندرانی نے پوچھیا چلا کتھے کیتا سی؟ آکھیا داتا علی حجویری دے قدماں وچ۔ آکھیا تے پھر ملیا کیے؟ آکھیا جتن نگاہ اٹھائیے وہی مصطفیٰ دا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ میں کلمہ پڑھانے والے خواجہ ہندرانی چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیا اے پڑھ کے ہوتے جاگ بنا، کیا بات کیا بات، جاگ بنا، کیا بات، جاگ بنا، جاگ بنا، کسی نو جاگ مہر علی نے لائیے، کسی نو جاگ جماعت علی نے لائیے، کسی نو جاگ امام محمد رضا نے لائیے، اور کسی نو جاگ سیال شریفہ نے لائیے، کسی نو جاگ بابا فرید الدین گنجے شکر نے لائیے، اور کسی نو جاگ خواجہ ہندرانی نے لائیے، کسی نو پیر گیلانی، کسی نو شیر ربانی، کسی نو محدث آدم، کسی نو امام محمد رضا، کسی نو بٹخیلہ شریف والے پیرہ نے جاگ لائیے۔
جاگ بنا جاگ بنا تجھ جم